ولا تبذروا تبذیرا، بہت زیادہ مال ان میں مت لٹا دینا، ایسا نہ کرنا مسکین کو تو تم امیر کر دو اپنی دولت سے، لیکن پھر تمہیں بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے، اپنا ایک گھر ہے وہ کسی غریب کو دے دو اور خود سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرو۔ ولا تبذروا تبذیرا، جب تم ان لوگوں کا حق ادا کرو تو یاد رکھنا اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک اصول یاد رکھنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی چاہے غلط کاموں میں ہو یا صحیح کاموں میں ہو، فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ غلط کاموں میں فضول خرچی تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اچھے کاموں میں بھی فضول خرچی اس کو منع کر رہا اللہ تعالیٰ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی واقعات جب رکھیں گے آپ کے سامنے تو سب پورا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ ولا تبذروا تبذیرا، فضول خرچی مت کرنا، جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان، اور شیطان لربہ کفورا، اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جو شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہو وہ تمہارا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہو وہ تمہارا محسن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے یہ اصول بھی یاد رکھنا، قرابت داروں کا حق ادا کرنا، مسکین کا حق ادا کرنا، مسافر کا حق ادا کرنا، لیکن ان کا حق ادا کرتے ہوئے بھی فضول خرچی نہیں کرنا۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ یہ آیت آپ کو آپ کے گھر پر خرچ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، آپ کی بیوی پر، آپ کے بچوں پر، لیکن اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ پورے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ آئے میرے بندو، جب تم اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، لیکن جب خرچ کرنے پہ آؤ، جب اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنے کا نمبر آئے، لم یسرفوا، بے جا خرچ نہیں کرنا، ناجائز خرچ مت کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرنا، اسراف مت کرنا، ولم یقتروا، اور بخیلی بھی مت کرنا، ہاتھ روکنا بھی نہیں۔ اب بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر اچھی دوا دیتا ہے، یہ 100 روپے کی دوا، نہیں جائیں، اس سے نہیں لیں، ہومیوپیتھک والے سے لے لیں، 10 روپے میں کام چل جائے گا۔ عید و بقرعید کا موقع ہے، بچے بھی آپ کے نئے کپڑا پہننا چاہتے ہیں، آپ کی بیوی بھی نیا کپڑا پہننا چاہ رہی ہے اور آپ کے پاس ہے، تو آپ اپنی بیوی کو کپڑا دلائیے، آپ جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، اپنے بچوں کو بھی پہناؤ، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی گنجائش ہے 500 روپے کا کپڑا لانے کی، لیکن آپ اپنی بیوی کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے اپنی گنجائش اور اپنی حد سے پار کر کے اس کو 1500 روپے کا سوٹ دلانے چاہیے۔ آپ کی حیثیت ہے 500 روپے والا کپڑا پہننے کی، لیکن چونکہ عید کا دن ہے، ہمیں اپنے یار دوستوں میں اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھنا ہے، اس لیے ہم اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے ہم 2000 کا سوٹ لا رہے ہیں اور ہم پہن رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا۔
लम युसरिफू, हद से ज्यादा भी मत बढ़ना, वलम यक्तुरू, और बिल्कुल तंगी भी मत कर देना। हैसियत 500 रुपए की है तो लाओ 50 रुपए वाला कपड़ा पहन लो। हैसियत है आपको 140, 60, 70, 80 रुपए किलो गोश्त खाने की, नहीं साहब, बर्ड फ्लू में मुर्गा चल रहा है, 50 रुपए हम यही ले लेते हैं। इससे भी रोका, न हद से आगे बढ़ना, वलम यक्तुरू, न बिल्कुल तंगी करना, न बिल्कुल हाथ को रोक लेना, न मुट्ठी बंद कर लेना, न बिल्कुल खोल देना, न बिल्कुल बंद करना। वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, दोनों के बीच बीच में रहना, बीच बीच में रहना। ये कुरान की 3 आयतें मैंने आपके सामने रखी हैं। आइए इन तीनों आयतों को अपने जहन में रखिएगा। अब मैं एक वाकया सुनाने जा रहा हूं। इस वाक़े को सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि मौलाना क्या नतीजा निकाल रहे हैं। ये वाक़या हम मौलवियों पर भी फिट बैठता है, यानी हम लोग भी मुजरिम हैं इस वाक़े की रोशनी में। बुखारी शरीफ का वाक़या, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंदर उठते हैं, करवटें बदल रहे हैं, बिस्तर पर आपको रात की तारीकी में नींद नहीं आ रही है। आपने अपनी बीवी अम्मा आयशा से कुछ नहीं कहा, आपने अपनी बीवी आयशा से कुछ नहीं कहा। आपने दरवाजा खोला और सीधे घर से बाहर निकल गए। थोड़ी दूर चले तो आपको रास्ते से चलता हुआ एक आदमी नजर आया, कोई आ रहा है। आप उसके करीब पहुंचे, ये सोचकर उसकी तरफ आगे बढ़ गए, अगर जान पहचान वाला हुआ तो इससे कुछ मांग लेंगे, क्योंकि भूख की वजह से नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा और घर में खाने को आज मेरे कुछ नहीं रहा। चलो ये आदमी आ रहा है, इससे कुछ कहते हैं। रात के अंधेरे में उस आदमी को पहचान नहीं पाए। जब अल्लाह के नबी उसके करीब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि यह आदमी कोई और नहीं है, यह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो रात की तारीकी में बाहर निकले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी को देखा, अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक को देखा, अलैक सलैक हुआ, दुआ सलाम हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आए अबू बकर, इतनी रात में तुम कैसे निकले? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अल्लाह के नबी, बुखारी शरीफ का ये वाक़या, आए अल्लाह के नबी, आए अल्लाह के रसूल, आपसे क्या छिपाऊं? आज अगर झूठ बोलेंगे तो कल